لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. معزز معلمات، طالبات اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج کی اس پررونق اور بابرکت مجلس میں میرا موضوع سخن نعمت ہدایت ہے. یہ ایک بہت ہی اہم اور نازک موضوع ہے، لیکن آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے لگے ہیں کہ ہم نے یہ غور کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں. ہم نے یہ فکر ہی چھوڑ دی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اسی کے ساتھ ہم نے ہدایت کی طلب کو اپنی زندگی سے نکال ہی دیا ہے، جس پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا مدار ہے. اب سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہدایت کہتے کسے ہیں، جس سے ہم یہ جان سکیں کہ کیا ہم خود ہدایت پر ہیں یا نہیں. معزز خواتین و طالبات، ہدایت کا مطلب ہے کسی انسان کو منزل مقصود تک مہربانی کے ساتھ رہنمائی کر دینا، سیدھا راستہ دکھا دینا. ہدایت کا لفظ بہت ہی عام ہے، لیکن اس کے درجات الگ الگ ہیں. ہدایت کا سب سے کم درجہ کفر اور شرک سے نجات اور ایمان ہے. جب بندے کا رخ غلط راستے سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی طرف ہو جاتا ہے، پھر بندے اور اللہ کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو طے کرنے کے ہر درجے کا نام ہدایت ہے. اسی لیے ہدایت کی طلب سے کسی وقت کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی مستغنی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح آخری عمر تک اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیم امت کو دی، اسی طرح خود بھی اس دعا کا اہتمام جاری رکھا، کیونکہ اللہ کے قرب کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہاں تک کہ جنت کے داخلے کو بھی قرآن مجید میں ہدایت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ ہدایت کا آخری درجہ ہے. معزز سامعات کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے. لیکن ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے اہم نعمت نعمت ہدایت ہے. ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب نعمت تبھی کہلائے گی جب کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت بھی موجود ہو. اگر ہمارے پاس دولت ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو ہم اس دولت کو غلط کاموں میں اور غلط طریقے سے خرچ کر کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر سکتے ہیں. تو یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی بلکہ زحمت ہوئی. اسی طرح اگر ہمارے پاس صحت ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو ہم غلط کاموں میں اپنی جسمانی قوت و صلاحیت کو صرف کریں گے. تو دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو. ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ساتھ جڑ کر ہر ایک چیز نعمت بن جاتی ہے، اور جس کے بغیر کوئی بھی نعمت نہیں ہے. معزز خواتین و طالبات، ہدایت بہت ہی انمول نعمت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انمول نعمت کو حاصل کیسے کیا جائے، ہدایت کیسے ملے؟ تو یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کو ہدایت صرف دو ہی طریقے سے مل سکتی ہے. پہلا یہ کہ اس بندے پر اللہ کی خاص رحمت ہو، دوسرا طلب، محنت اور کوشش کے ذریعے ملتی ہے. دیکھیں، ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بغیر محنت کے، بغیر طلب اور کوشش کے ہدایت مل گئی ہو. پھر تو ایسے انسان پر اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں گمراہی سے اچانک ہدایت کا چشمہ جاری فرما دیا. لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، ورنہ اکثر ہدایت کے لیے انسان کے اندر طلب، محنت اور کوشش کا ہونا لازم ہے. سامعات باتمکین،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی یہ صفت ہے کہ اس میں گندی جھاڑیاں خود بخود جنم لیتی ہے، لیکن اچھی فصل کو اس میں سے لینا پڑتا ہے، اگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان جو کہ مٹی کا خمیر ہے اور وہ اس کی صفت میں شامل ہے کہ اس میں بھی برائیاں خود بخود جنم لیتی ہے، اس کا دل گناہ کی طرف خود بخود جاتا ہے، لیکن اچھی صفت کو اس میں سے اسی طرح لینا پڑتا ہے جس طرح زمین سے فصل کو لینا پڑتا ہے۔ انسان کا دل گمراہی کے راستے کی طرف خود بخود جاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف ہدایت کی طرف اسے کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ اور معزز سامعات، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ جب تک بندہ اپنی اصلاح کی فکر خود نہیں کرتا، اپنے آپ کو بدل کر راہ ہدایت پر چلانے کی کوشش نہیں کرتا، تب تک اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کی حالت نہیں بدلتے اور نہ ہی راہ ہدایت پر چلنے میں ان سے مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو بدل کر راہ ہدایت پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اسی کے متعلق قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں فرمایا گیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے یعنی راہ ہدایت اختیار کر لے، اور چاہے تو ناشکرہ بن جائے یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھانے کے بعد اس معاملے میں اپنا اختیار ہٹا لیا اور خود انسان کو اختیار دیا کہ وہ خود دونوں راستے کو دیکھے، اس میں غور و فکر کرے اور جسے چاہے اپنے ارادے سے اختیار کرے۔ تو سامعات کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت بھی اتنی ہی آسان کی ہے جتنا کہ گمراہی پر جانے کا راستہ، بس شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب، محنت اور کوشش ہو، کیونکہ یاد رکھیں دنیا میں مال اور دولت ہمیں بغیر محنت و طلب کے مل سکتے ہیں، لیکن ہدایت کبھی بغیر محنت و طلب کے نہیں مل سکتی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں ضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے اور ہم نیکوں کے ساتھ ہیں۔ معزز سامعات، اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنی نشانیوں کے ذریعے ہدایت کی طرف بلاتا ہے، مگر ہم اسے نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں خوشیوں کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، مگر پھر بھی ہم اس کے قریب نہیں ہوتے۔ پھر اللہ ہمیں غموں کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے، مگر ہم اور دور ہوتے جاتے ہیں۔ انجام کار اللہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہمارے دل ہدایت کی طلب سے خالی کر دیے جاتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جب لوگوں کے دل اللہ کی نشانیوں کو نہیں سمجھتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ معزز خواتین و طالبات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام پر ہیں، ہم تو ہدایت پر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کی نشانی بھی بتلائی ہے۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کی تفسیر دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے دل میں ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جس سے اس کا دل حق بات کو سننے، سمجھنے اور قبول کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے جسے شرح صدر حاصل ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت اور اس کی دائمی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا کی بیجا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبراتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف میں آپ کو بڑی ہی سخت بات بتاتی ہوں جس کو کہتے ہوئے بھی میرا دل کانپتا ہے اور میری زبان لرزتی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، یعنی جس شخص کو اللہ گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے اس کا دل تنگ اور سخت کر دیتا ہے۔
اس کو حق بات کا سننا اور اس پر عمل کرنا ایسا دشوار ہوتا ہے جیسا کہ کسی کا آسمان پر چڑھنا. یعنی جس طرح اونچائی پر چڑھتے وقت انسان کی سانس پھولنے لگتی ہے اور گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل پھٹ رہا ہے، اسی طرح اس شخص کو حق بات کا سننا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. معزز سامعات، یاد رکھیں کہ اگر دین کی بات سننے سے ہمارا دل اکتاتا ہے، ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ہمارے سینے کو ہدایت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب بندہ لگاتار اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتا ہے. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں پر اپنے دلوں کا جائزہ لو کہ دل لگ رہا ہے یا گھبرا رہا ہے. نمبر 1، قرآن کے سامنے بیٹھ کر دیکھو کہ دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے. دوسرا، ذکر کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھو کہ دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے. تیسرا، تنہائی میں بیٹھ کر دیکھو کہ دل اللہ کی یاد میں لگتا ہے یا گھبراتا ہے. اگر ہمارا دل قرآن سے گھبرائے، دینی مجلسوں سے گھبرائے، تنہائی میں اللہ کی یاد سے گھبرائے، تو جان لو کہ ہمارا دل مر چکا ہے. اب جس کا دل ہی مر چکا ہو، جس کو کچھ محسوس ہی نہ ہوتا ہو، وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ پھر ایسے دل کو کوئی بھی حق بات سننا گوارا نہیں ہوتا. اسی کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہو، جو حق کی طلب میں ہو، تو اللہ انہیں ضرور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اسی طلب کے متعلق میں آپ کو تازہ واقعہ سنانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے اللہ طلب کے ذریعے ہدایت سے نوازتا ہے. چنانچہ پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیں رابی پیرزادہ. وہ پاکستان کی مشہور ماڈل اور سنگر بھی رہ چکی ہے. وہ ہدایت پہ آنے کے بعد اپنا واقعہ بتاتی ہے کہ جب میں 15 سال کی تھی تبھی سے میں نے ایکٹنگ اور ماڈلنگ کی شروعات کر دی تھی، اور ایک وقت آیا جب میں بہت زیادہ مشہور ہوئی اور ایکٹنگ کی دنیا میں میرا بہت زیادہ نام ہوا، لیکن اس دوران بھی میں نے کبھی نماز اور روزہ نہیں چھوڑا. لیکن وہ کہتی ہے کہ میری نماز کا وہی حال تھا جو کہ علامہ اقبال کی شعر ہے کہ وہ جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، وہ جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو وہ کہتی ہے کہ بڑا عجیب سا حال تھا. میں سوچتی تھی کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور دنیا کی رنگینیوں میں بھی گم ہوں، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ احساس تھا کہ یہ سب کچھ جو میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے اور حق تو کچھ اور ہی ہے. اور ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا، میرا اتنا نام ہو گیا، آدھی دنیا میں نے گھوم لی، جو چاہا سب کچھ مل گیا، ناؤ واٹ؟ اس کے بعد کیا؟ تم سے پہلے کتنے ہی چہرے آئے اور گم ہو گئے، اور تمہیں بھی ایک دن گم ہو جانا ہے. ایک دن نہ تم اس دنیا میں رہو گی اور نہ تمہارا نام. تو یہ سارے سوالات انہیں بہت زیادہ پریشان کرتے تھے. جب یہ بے سکونی حد سے بڑھی تو انہوں نے حق کی تلاش شروع کی. زندگی کا صحیح مقصد کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کئی بڑے اساتذہ سے رابطہ کیا اور ان سے قرآن کا اور دین کا علم حاصل کیا. تو جب خود انہوں نے حق کی تلاش کی، اس کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حق واضح کر دیا اور انہیں ہدایت سے نواز دیا. وہ خود کہتی ہے کہ جب میں حق کی تلاش میں نکلی تو مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تو وقتی ہے اور دھوکہ ہے، اور اصل کامیابی تو دین کے راستے میں ہے. پھر انہوں نے ایکٹنگ کی دنیا کو الوداع کہا اور خود اعلان کیا کہ یہ سب ایک خوبصورت دھوکہ ہے اور اصل کامیابی تو دین کے راستے میں ہے. آج اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا قبول فرمایا کہ وہ خود قرآن مجید کی تعلیم دیتی ہے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور عیسائی تک ان کا قرآن سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھنے کا شرف بھی حاصل کیا. اس کے علاوہ پاکستان میں ان کی کئی اسکولز ہیں جہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم انجام دی جاتی ہے، اور روزانہ ہزاروں لوگ وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہے طلب کی برکت. جب انہوں نے حق کی طلب کی، اس کی تلاش کی، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت سے نواز دیا. تو معزز مائیں اور بہنیں،
اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے، ہمارے دلوں میں باتوں کو ڈالتا ہے، تو جب انسان اسے تسلیم کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے اور حق کا طلبگار بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل بھی ہمیں چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، مگر پھر بھی ہم اس کام کو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا ہمارے قریبی، ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے۔ مگر ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ جب یہ مٹی کی آنکھیں بند ہو جائے گی اور ہماری حقیقی آنکھیں کھول دی جائے گی، تب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جن کے لیے ہم نے راہ ہدایت کو چھوڑا ہوتا ہے وہ بھی اس وقت نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت ان کی محبت، ان کا احساس ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا اور تب ہم خون کے آنسو روئیں گے۔ اس لیے خدا را جانے اس دین کی اہمیت کو، ہدایت کی طلب کو دلوں میں زندہ رکھیں، اس کی فکر اور کوشش کرتے رہیں، ورنہ آخر میں ہمارا بھی یہی حال ہوگا کہ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ ہی کوئی اور تھا۔ کیا ہی افسوس ہوگا اس شخص کو جسے منزل پر پہنچ کر یہ احساس ہو کہ میں تو غلط آ گیا۔ تو کہیں آخرت میں ہمیں بھی یہ احساس نہ ہو کہ دنیا میں جسے ہم مزے سمجھتے تھے، جو کامیابی لگتی تھی، اصل میں وہ سب تو ایک دھوکہ تھا اور اصل کامیابی تو دین کے راستے میں ہے۔ لیکن آخرت کا پچھتاوا کچھ کام کا نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت اعمال کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، واپس لوٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اسی لیے معزز خواتین و طالبات، اللہ سے ہدایت کو خوب طلب کریں، اس کی خوب فکر کریں اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے قرآن کو تھام لیا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ہدایت کے متعلق جو دعا بتلائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں اور لوٹ آئے اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ ہم خود اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ آخر میں بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک ہدایت پر قائم و دائم رکھے۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔